بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی کہانی عمران خان پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو آئیے آج کی قسط شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر میرا جو کچھ تھوڑا سا اعتقاد بچ رہا تھا، اس ماحول میں وہ کمزور تر ہونے لگا۔ جو کچھ میں بچا سکا وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میری بنیادی شناخت تھی، اگرچہ اس کا تعلق اسلام کی تعلیمات سے کچھ زیادہ نہ تھا۔ شراب کو میں نے کبھی ہاتھ نہ لگایا، مگر مذہبی احساس کے سبب نہیں، بلکہ اس کے لیے میرا خالہ زاد بھائی ماجد خان میرا ہیرو تھا۔ وہ ان چیزوں سے یکسر گریز کیا کرتا اور میں اس جیسا بن جانے کا آرزومند تھا۔ اس دور میں میرا عقیدہ کیا تھا، کس طرح میں اسے بیان کروں؟ بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نہ تو کسی چیز کو قبول کرتا اور نہ کسی کو مسترد۔ میرا اسلام اتنا ہی تھا کہ کبھی کبھار مسجد چلا جایا کرتا، اور وہ بھی لاہور میں۔ روزے بھی میں لاہور میں ہی رکھا کرتا۔ مسجد کے باہر میری زندگی سے باری تعالیٰ کا کوئی تعلق باقی نہ رہا تھا۔ میری ماں بہت پریشان ہوئی۔ روحانیت ان کے شب و روز اور رگ رگ میں تھی۔ وہ مجھے قرآن کریم پڑھنے کی تلقین کرتی کہ اسے سمجھ پاؤں اور رہنمائی حاصل کروں۔ ان سے میری محبت مجھے آمادہ کرتی۔ کوشش میں کرتا، لیکن پھر کنارہ کش ہو جاتا۔ بہت بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اس طرز عمل کا سبب کیا تھا۔ آکسفورڈ میں سرما کا پہلا موسم عذاب بن کر اترا، سیاہ، سرد اور نم۔ ویران موسم میرے دل میں لاہور کی یادوں کا ہجوم لے کر آتا۔ ساری دنیا میں لاہور کے گلابی جاڑوں سے زیادہ مہربان موسم کوئی نہیں۔ سورج کی سنہری کرنوں سے دمکتے دن اور سرد راتیں، جب آپ آتش دان کے سامنے آسودہ ہو جاتے ہیں۔ اپنی ماں کو میں کبھی نہ بتاتا کہ میں ناخوش و بیزار ہوں۔ ایک لفظ بھی اس بارے میں لکھا نہ تھا۔ ایک خط کو پڑھتے ہوئے اس کے دل نے مگر نہ جانے کیسے جان لیا۔ ممتا کی اسماری نے مجھے فوراً لکھا، گھر لوٹ آؤ۔ ان کے پیار کی شدت نے یہ کہنے پر انہیں مجبور کر دیا، لوٹ آؤ، اپنی تعلیم بعد میں مکمل کر لینا، اور اگر نہ چاہو تو مت پڑھنا، ایسا بھی یہ ضروری نہیں۔ اس محبت نے میرا ہاتھ تھام لیا، مجھے حوصلہ عطا کیا، اور وہ احساس تحفظ دیا کہ میں ایک بھرپور زندگی جی سکا۔ ان کی الفت نے، اپنے فرزند پر ان کے کامل بھروسے نے مجھے عزت نفس کا شعور بخشا، جو کامیاب زندگی کا لازمہ ہے۔ ان انگریز طلباء کے مقابلے میں کس قدر میں خوش قسمت تھا، جو دباؤ کا شکار رہتے کہ جلد از جلد تعلیم مکمل کرنے کے بعد فوراً ہی ملازمت تلاش کریں۔ ان میں سے اکثر پہلے ہی والدین کے گھر چھوڑ آئے تھے۔ ہم پاکستانیوں کے لیے تو یہ تصور ہی اذیت ناک ہوتا۔ ہمارے رشتے اور طرح کے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کو گھر سے کیسے نکال سکتا ہے؟ کوئی بیٹا اپنے والدین سے جدا کیسے ہو؟ بڑھاپے میں اسے ان کی نگہداشت کرنا ہے۔ یہ ایک روحانی عمل ہے، محض اخلاقی فریضہ نہیں۔ شاید یہ کوئی اتفاق نہیں کہ آکسفورڈ میں میرا بہترین دوست ایک ہندوستانی تھا، وکرم مہتا۔ میری طرح وہ بھی ایک قدامت پسند خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ میری طرح اس نے ایک انگریزی اسکول میں تعلیم پائی تھی۔ ہم 3 آدمی قریب آ گئے، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو، میں اور وکرم۔ صرف اس لیے نہیں کہ ہمارا ایک ہی پس منظر تھا، بلکہ اس لیے بھی کہ ہمارے مضامین بھی ایک تھے۔ ہم سب اقتصادیات اور پولیٹیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف تھے۔ ہر اتوار کو لیڈی مارگریٹ ہال میں ہم بے نظیر سے ملنے جایا کرتے۔ سپہر کو دوسرے لوگ بھی اس سے ملنے آتے اور ضیافت اڑایا کرتے۔ وہ انہیں پنیر اور سینڈوچ پیش کرتی۔ بے نظیر تب بھی ویسے ہی خواب دیکھا کرتی جیسے کہ بعد کے ادوار میں۔ وہ یونیورسٹی یونین کی صدارت حاصل کرنے کے عزم سے سرشار تھی۔ ہم دونوں، مجھے اور وکرم کو اس الیکشن سے دلچسپی ہرگز نہ تھی، مگر ہم بے نظیر کی تائید ہی کرتے۔ میرے ساتھ آکسفورڈ کی کرکٹ ٹیم میں شامل ایک دوست ڈیوڈ فرسن ٹونی بلیئر کے ساتھ ایک ہی فلیٹ میں رہا کرتا، جو بعد میں برطانیہ کے وزیر اعظم بنے۔ مدتوں بعد اسلام آباد کی ایک سفارتی تقریب میں ٹونی بلیئر نے مجھ سے کہا، جناب، تب آپ کو ہماری کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ یونیورسٹی میں تعلیم کی تکمیل کے بعد سرما کا موسم لاہور اور گرما کے دن میں برطانیہ میں گزارا کرتا، جہاں میں سارا وقت کرکٹ کھیلنے میں صرف کرتا۔ پاکستان میں خوش قسمتی سے اب ایسے لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں جو اللہ پر پختہ ایمان رکھنے والے تھے۔ عام آدمی کی زندگی میں تو اللہ کا وجود جاری و ساری تھا ہی،
ہمیشہ اگرچہ وہ اسلامی احکام کی پابندی نہ کرتے مگر وہ ان کا رب تھا اور وہ اس کو مانتے تھے۔ خطائیں ان سے سرزد ہوتی مگر وہ شرمسار ہو کر اس کے سامنے جھک جاتے اور توبہ کرتے۔ مصائب آتے تو اللہ کی رضا مان کر صبر کرنے کی کوشش کرتے۔ کبھی کبھار میں سوچتا ایک اعتبار سے مارکسزم کے ماننے والے درست ہی کہتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے مذہب افیون بن جاتا ہے، عمل نہیں فرار کا راستہ۔ پاکستان میں نظر دوڑائیں تو مذہب اور روحانیت ہر جگہ کار فرما ہے، لیکن انگلینڈ میں روحانیت سے لگاؤ رکھنے والے چند ہی لوگ مجھے یاد ہیں۔ ان میں سے ایک تو اینڈریو وینگفیلڈ ڈگبی تھا جو آکسفورڈ کی ٹیم میں میرے ساتھ تھا اور بعد میں پادری بن گیا تھا، اور برطانوی کرکٹ ٹیم کا وکٹ کیپر ایلن ناٹ۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ 1978 میں ایلن ناٹ بھی کیری پیکر سیریز کی اس عالمی 11 کا حصہ تھا، میں بھی جس میں شامل رہا۔ ایک میچ کے بعد ہم اس سوال پر بحث کرتے رہے کہ انعامی رقم کس طرح بانٹی جائے، کھیلنے والے 12 کھلاڑیوں میں برابر یا ان 6 عدد ساتھیوں کو بھی شریک کر لیا جائے جو اس روز شامل نہ ہوئے کہ کہیں اور کھیل رہے تھے، اگرچہ ٹیم کا حصہ تو تھے۔ کچھ دیر کی بحث کے بعد ہم نے طے کر لیا کہ یہ صرف ان کا حق ہے جو سخت مقابلے میں شامل تھے۔ ناٹ کو اس پر بہت صدمہ ہوا، اس نے کہا یہ تو لالچ ہے، نرا لالچ، آخر وہ ہمارے ساتھی ہیں، ہم ان کے ساتھ صریح ناانصافی کے مرتکب ہیں۔ اس کا رویہ ایسا مضبوط تھا، اتنی اس کی عزت تھی کہ ہم سب شرمندہ ہوئے اور انعام کی رقم میں اپنے ان ساتھیوں کو شریک کر لیا جنہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم بھلا دینے پر تلے تھے۔ برطانیہ میں جب میں اپنی زندگی سنوارنے اور ترتیب دینے کی کوشش میں لگا تھا تو میرا وطن بھی تبدیلی کے عمل سے دوچار تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اگرچہ خود بھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے ایک حد تک قصوروار تھے، لیکن اب وہ اقتدار میں تھے۔ حکومت سنبھالنے کے بعد انہوں نے اپنی کرشماتی شخصیت کا سارا زور ملک کا وقار بحال کرنے پر صرف کر دیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک حاکم نے عام آدمی سے کہا کہ اس کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ فوجی اور سول اشرافیہ کے برعکس جو اجنبیوں جیسی سرد مہری کے ساتھ عام آدمی کے ساتھ پیش آتی، بھٹو کا رویہ گرم جوشی پر مبنی تھا۔ 1965 میں بھٹو نے کشمیر کے موضوع پر سلامتی کونسل سے خطاب کیا تو مجھے ان پر فخر کا احساس ہوا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو بھارت سے 1000 سال تک لڑیں گے۔ اب وہ ایک آزاد آدمی کی طرح مغرب سے بات کرتے نظر آئے اور یہ اچھا محسوس ہوتا۔ اس کے باوجود بھٹو کی غیر معمولی ذہانت اور کرشماتی شخصیت بھی پاکستان کو دلدل سے نہ نکال سکی۔ ان کی بے ربط اور بے مہار قوم پرستی نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ ان کی جاگیردارانہ ذہنیت نے جو اختلاف رائے برداشت ہی نہ کر سکتی، جمہوریت کو مزید نقصان پہنچایا۔ ان کے دور کا ایک بے حد تباہ کن فیصلہ مگر 1972 میں تمام نجی اسکولوں کو سرکاری تحویل میں لینا تھا۔ آخرکار یہ تو آشکار ہو گیا کہ جناب بھٹو اس ملک گیر جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو محض اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ عوام کو اختیار سونپ دینے کا وعدہ وہ بھول چکے تھے۔ اپوزیشن ان کے خلاف متحد ہو گئی۔ 1977 کا الیکشن ہوا تو ان پر بڑے پیمانے کی دھاندلی کا الزام لگا۔ احتجاجی مظاہرے برپا ہوئے تو سنگ دلی سے کچل دیے گئے۔ مذہبی جماعتوں کے دباؤ سے نجات پا لینے کے لیے بھٹو نے آخری حربہ یہ اختیار کیا کہ الکوہل، قمار بازی اور شبینہ کلبوں پر پابندی لگا دی۔ اس کے باوجود احتجاجی مظاہرے بڑھے اور فساد میں بدل گئے۔ اب ان پر قابو پانے کے لیے فوج بلائی گئی۔ بالآخر مارشل لا نافذ ہوا اور 11 سال کے لیے ایک جنرل حکمران بن گیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے بے پناہ مقبول لیڈر کو ایک شب اقتدار سے بندوق کے زور پر الگ کر دیا۔ اگلے برس 1978 میں وہ پاکستان کے صدر بن بیٹھے اور 1979 میں سابق وزیر اعظم کو پھانسی دے دی۔ یہ سانحہ ہوا تو میں سری لنکا میں کرکٹ کھیل رہا تھا۔ صدمہ ہوا، بے حد شدید صدمہ۔ غلطیاں انہوں نے بہت کی تھیں مگر پھانسی ناقابل قبول۔ مزید بحران ابھی باقی تھے۔ 1979 کا سال بعض اعتبار سے تاریخ ساز تھا۔ مغرب زدہ رضا شاہ پہلوی کو خمینی کے اسلامی انقلاب نے چلتا کیا۔ اس برس کے آخری دن تھے کہ روسی افواج افغانستان میں داخل ہوئی۔ اب ایک طویل مدت کے لیے پاکستان بھی مغرب کا حلیف تھا، خاص طور پر امریکہ بہادر کا، جس کے سائے میں
کبھی کوئی ملک خود مختار نہ رہ سکا۔ ناظرین، یہ تھا باب اول کا اختتام۔ ابھی ہم باب دوم شروع کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے اللہ جانے اب کیا ہوگا۔ سچی بات یہ ہے کہ 1970 اور 1980 کے عشروں میں سیاست سے قطعاً مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ 1975 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد مدتوں کرکٹ اس طرح میرے ذہن پر سوار تھی کہ میں کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچتا ہی نہ تھا۔ بین الاقوامی مقابلوں کے میدان میں اترنے والا ہر پیشہ ور کھلاڑی جانتا ہے کہ کھیل کس طرح پوری زندگی پر محیط ہو جاتا ہے۔ آدمی اسی میں جیتا ہے۔ مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے، چنانچہ کھیل تمام تر غور و فکر، توجہ اور جد و جہد کا مرکز و محور ہو جاتا ہے۔ تجربے اور مشاہدے نے مجھے یہ بتایا کہ جسے جینیس یا نابغہ روزگار کہا جاتا ہے، وہ ایسا آدمی ہوتا ہے جو دیوانگی کی حد تک اپنے کام سے عشق کرے۔ ان حالات میں میرا دھیان کبھی اس طرف نہ گیا کہ ملک پر جنرل محمد ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے اثرات کیا ہیں، بتدریج صنعتوں کی نجکاری کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اور ہمسایہ ممالک ایران اور افغانستان میں کیسے کیسے ہنگامے برپا ہیں۔ عام آدمی کے لیے زندگی معمول کی تھی۔ صرف جنرل ضیاء الحق کے حریف ہی ان کے اقتدار کا مزہ چکھ رہے تھے۔ کرکٹ ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے جنرل کے ساتھ میرے مراسم بہت اچھے تھے۔ جب کوئی میچ جیت جاتے تو جنرل فون پر مجھ سے بات کرتا۔ 1987 میں اس نے مجھ سے ٹیلی ویژن پر اپیل کی کہ قوم کی خاطر میں ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لوں۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ جنرل کا اقتدار ختم ہو جانے کے بعد ہی مجھے اس دور کے تباہ کن اثرات کا اندازہ ہوا۔ دوسروں کی طرح اس کی سب سے بڑی ترجیح بھی اپنا اقتدار بچائے رکھنا تھی۔ تباہ کن پالیسیوں کے عواقب و نتائج کی پرواہ اسے بالکل نہ تھی۔ اس وقت جب ملک کا سیاسی اور سماجی پیرہن ادھر رہا تھا، پاکستانی عوام کرکٹ میں قومی کامیابیوں سے آسودہ ہوتے۔ 1970 اور 1980 کے عشروں میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم بتدریج طاقتور ہوتی گئی۔ ہم اپنے سابق استعماری آقاؤں کے مقابل پورے قد سے کھڑے ہو سکتے تھے۔ پاکستان، بھارت اور ویسٹ انڈیز ایسے ممالک جب برطانیہ کے مقابل میدان میں اترتے تو یہ غلامی کا قرض چکانے کا ایک موقع بھی ہوتا۔ کرکٹ کی دنیا میں میرے دو عزیز دوست ویسٹ انڈیز کے سر ویوین رچرڈز اور بھارت کے سنیل گواسکر اسی انداز میں سوچتے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں انگریز کا مقابلہ کرنے کی تمنا ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں سب سے بڑی قوت متحرکہ تھی۔ ویوین رچرڈ کے انداز میں خاص طور پر عزت نفس اور قومی وقار کی بحالی کا جذبہ بروئے کار تھا، وہ چیزیں جو استعمار اپنے غلاموں سے چھین لیتا ہے۔ فقط کھیل ہی آزادی اظہار کا واحد ذریعہ نہ تھا۔ مجھے احساس تھا کہ انقلاب ایران نے مسلم دنیا کا انداز فکر بدل ڈالا ہے۔ محکوم دنیا میں ذہنی انقلاب کا فیصلہ کن مرحلہ وہ تھا جب 27 دسمبر 1979 کو سوویت افواج افغانستان میں داخل ہوئی اور پاکستان سرخ افواج کے مقابل فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا۔ ہم میں سے چند ہی لوگ اندازہ کر سکے کہ یہ واقعہ عالم اسلام اور دنیا کو کتنا بدل دے گا۔ 1974 میں مجھے ایران جانے کا موقع ملا تھا، جب میں نے گرامر سکول کی تعلیم کے دوران بننے والے ایک دوست کے ساتھ چند دن وہاں گزارے۔ امیر اور غریب کے غیر معمولی فرق اور منی سکرٹ پہن کر بازاروں میں گھومنے والی ایرانی خواتین نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ آج کا کراچی اور لاہور بھی اسی طرح کے ہوتے جا رہے ہیں۔ مہنگے اور زرق برق ملبوسات پہنے امیر طبقے کی خواتین ان مردوں کے ساتھ ہنگامہ خیز تقریبات کا رخ کرتی ہیں، جن کا انداز ہمارے معاشرے سے یکسر مختلف ہے۔ ایران کے اس سفر سے پہلے میں نے کسی مسلم ملک میں لوگوں کو اس قدر مغرب زدہ اور اپنی تہذیبی اقدار سے اس قدر بے نیاز نہ پایا تھا۔ مجھے صدمہ ہوا۔ خوانچوں اور ریہڑیوں پر کھڑے عام ایرانیوں کے وہ تاثرات مجھے یاد آتے ہیں جو ان خواتین کو دیکھ کر بے ساختہ ان کے چہروں پر امڈ آتے۔ چند برس بعد ایرانی تاجروں کو خمینی کے اسلامی انقلاب میں اہم کردار ادا کرنا تھا۔ وہ روایتی انداز کے مسلمان تھے اور شاہ ایران سے نفرت کرتے تھے۔ مغرب کا یہ کارندہ اپنے ملک کو اس کے تہذیبی رنگ میں ڈھال دینے پر تلا ہوا تھا۔ بالکل برعکس پاکستان میں مجھ ایسے مغرب زدہ لوگوں کا طریق مختلف تھا۔ ہم جب دیہی علاقوں حتیٰ کہ پرانے لاہور کا رخ بھی کرتے تو مقامی رسم و رواج کا احترام ملحوظ رکھتے۔ ہماری خواتین چادر اوڑھ لیتی،
اور بعض تو برقع بھی۔ میری والدہ سر ڈھانپے بغیر کبھی بازار نہ جاتی۔ پاکستانی خواتین اب بھی شلوار قمیص پہنتی اور دوپٹہ اوڑھتی ہیں۔ حال ہی میں کچھ مغرب زدہ عورتوں نے جینز پہننا شروع کی ہے۔ انقلاب ایران ایک اعتبار سے رضا شاہ کبیر کی مغربیت اور سیکولرزم کا رد عمل بھی تھا۔ 1925 سے اس وقت تک وہ ایران پر مسلط رہا، جب بالآخر اسے فرار ہونا پڑا۔ پھر اس کے فرزند رضا شاہ پہلوی نے اقتدار سنبھالا، ایک ظالم اور سخت گیر آمر۔ 1953 میں وزیر اعظم محمد مصدق کی بغاوت کے بعد امریکہ نے جسے بچایا اور اس کے بعد وہ انکل سام کا دست نگر بن کر رہا۔ رضا شاہ کے سماجی اور معاشی اقدامات نے غریب لوگوں، مذہبی طبقے اور عام تاجروں کو ناراض کر دیا۔ تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے نے ایک بہت طاقتور امیر طبقے کو جنم دیا۔ عام لوگ اس کے اعتبار سے نالاں تھے۔ دیہات سے بے شمار مفلس لوگ شہروں کی طرف لپکے کہ پیٹرول سے حاصل ہونے والی دولت میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کی کوشش کریں، مگر وہ نامراد رہے۔ بے روزگاری ان کی منتظر تھی اور کچی آبادیوں میں مقیم وہ اس چکا چوند کا بے بسی سے نظارہ کرتے رہے جو فراواں دولت اپنے ساتھ لائی تھی۔ خمینی کے انقلاب نے عام آدمی سے وعدہ کیا کہ وہ اسے شریک اقتدار کرے گا اور ملک میں مذہبی آزادی بحال کر دی جائے گی۔ 1979 میں تہران کے واقعات نے دنیا پر اسلام کے انقلابی اثرات کو آشکار کر دیا، یہ بھی کہ وہ تہو بالا کرنے کی کیسی صلاحیت رکھتا ہے۔ عالم اسلام کے تمام ممالک میں عام لوگوں نے اس انقلاب کا خیر مقدم کیا، جن پر ان کی تہذیبی روایات سے بے نیاز، ظالم اور مغرب نواز حکمران مسلط تھے۔ 2011 کے مشرق وسطیٰ میں اٹھنے والی عوامی لہر ایک اعتبار سے اسی انداز فکر کا تسلسل ہے۔ پاکستان میں جوش و خروش بہت تھا۔ گرما کی چھٹیوں میں جب میں وطن لوٹتا تو دیکھ سکتا، آزادی کے بعد سے ہم 4 عدد نظام بھگت چکے تھے: پارلیمانی نظام، ایوب خان کی بنیادی جمہوریت، مارشل لا اور لبرل اقتصادی نظام۔ اب خمینی ہمارے سامنے تھا، اسلام کا نام لیوا اور مغرب کا مد مقابل۔ ایران کے اسلامی انقلاب نے مشرق وسطیٰ کی بادشاہتوں سے پیدا ہونے والے چیلنج کا ایک جواب فراہم کیا۔ سوشلزم ناکام ہو چکا تھا اور کمیونزم ان معاشروں کو ہرگز گوارا نہ تھا جن کی بنیاد میں مذہبی عقائد رچے بسے تھے۔ ایرانیوں کا نعرہ یہ تھا، مشرق نہ مغرب۔ ایک نئی راہ خمینی نے نکالی تھی۔ اسے مغرب کے سیکولرزم سے واسطہ تھا اور نہ سوویت یونین کے کمیونزم سے۔ اس نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا جسے عالم اسلام قبول کر سکتا تھا۔ مغرب خوفزدہ تھا کہ عالم اسلام ایک نئی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ عرب ممالک میں مغرب نواز حکومتیں اب خطرے سے دوچار تھیں، جن کے شاہی خاندانوں پر خمینی نے برملا تنقید کی۔ مغرب نے عالم اسلام کے آمروں کی طرف سے صرف نظر کرنے کا فیصلہ کیا، جو آزاد دنیا کو بچانے کے نام پر کمیونزم کی مخالفت کرتے تھے۔ مخالف سیاسی تحریکوں پر یہ آمر اس جواز کے ساتھ ظلم ڈھاتے کہ وہ بنیاد پرستی کا مقابلہ فرما رہے ہیں۔ 9/11 کے حملوں نے آمروں کی سرپرستی کے مغربی انداز فکر کو اور بھی قوت بخشی۔ اس مرحلے پر مغرب نے NGOs کے ذریعے عالم اسلام پر یلغار شروع کی کہ خواتین کے حقوق اور بنیادی انسانی آزادیوں کے نام پر سیکولرزم کو فروغ دے۔ جب بھی کسی مسلمان ملک میں احتجاج کی لہر اٹھتی ہے، مغرب میں ایرانی اور اسلامی انقلاب کا خوف جاگ اٹھتا ہے۔ حال ہی میں مصر، تیونس اور لیبیا کے عوام نے جب اپنے آمروں کو مار بھگایا تو یہی ہوا۔ یمن اور بحرین کے حکمرانوں کی مغرب نے اس لیے مدد کی کہ وہ ان کے حامی ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے جو اپنی حکومت کو جواز فراہم کرنے کے لیے بےتاب تھے، ایرانی انقلاب کے اثرات کا اندازہ لگایا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پیش رو برکلے اور آکسفورڈ کی تعلیم یافتہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی مذہب کا نام اپنے سیکولر تاثر کو متوازن بنانے کے لیے استعمال کیا تھا، اس لیے بھی کہ وہ متون کرنے والی مذہبی جماعتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ 1973 کے آئین نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حیثیت سے پاکستان کی شناخت تسلیم کرا لی۔ تعلیمی اداروں میں اسلامی تعلیم کی اہمیت کو مان لیا گیا اور مذہب کے مطابق قانون سازی کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی۔ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ انہوں نے تسلیم کر لیا۔
مگر اس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہ نکلا کہ اسلامی قوانین کے لیے حریف مذہبی جماعتوں کے تقاضے بڑھ گئے۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے بھٹو کی مخالف مذہبی جماعتوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جو سیکولرزم کو لادینیت قرار دیتی تھی۔ وہ بھٹو سے بھی بہت آگے جانے کو تیار تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ اگر وہ ریفرنڈم جیت لے تو پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنا دے گا۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کا تصور یہ تھا کہ اگر انگریزوں کے نافذ کردہ ضابطۂ فوجداری میں بعض ترامیم کر دی جائیں۔ ایران کے اسلامی انقلاب سے متاثر معیشت اور تعلیم کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے 1979 میں اس نے کچھ اصطلاحات متعارف کرائیں۔ جنرل نے سود سے پاک بینکاری اور بینکوں میں جمع رقم پر زکوٰۃ وصول کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ حدود آرڈیننس کے تحت جرائم کی سخت اسلامی سزائیں رائج کر دی گئیں جن میں بدکاری کا جرم بھی شامل تھا۔ پولیس اور نچلی عدالتوں نے اس قانون کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کتنی ہی غریب خواتین کی زندگیاں برباد کر دیں۔ قوانین ضیاء الحق نے بہت بنائے مگر سماجی انصاف کے اسلامی تصور کو اس نے فروغ نہ دیا۔ بدعنوانی اور عدم مساوات فروغ پاتی رہیں۔ اسلامی قوانین کی یہ مہم در حقیقت قوم کے جذبات اور حالات سے فائدہ اٹھانے کی ایک کوشش تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے اسلامی عبادات کو بھی فروغ دیا، شلوار قمیص کی حوصلہ افزائی کی۔ برسوں بعد جنرل پرویز مشرف نے انگریزی اور مغربی لباس کو رواج دے کر ملک کو جدید تر بنانے کی کوشش کی۔ جنرل ضیاء الحق کی مذہبیت اور پرویز مشرف کا سیکولرزم دونوں ناکام رہے۔ لوگ نئے رواج اختیار کر لیتے ہیں مگر باطن میں وہی کچھ رہتے ہیں۔ دونوں آمر یہ بات سمجھ نہ سکے کہ محض ظاہری عبادات سے لوگ روحانیت حاصل نہ کریں گے۔ نیکٹائی باندھ لینے سے 21ویں صدی میں وہ داخل نہ ہو جائیں گے۔ افغانستان میں سوویت یونین کی فوجی مداخلت سے جنرل محمد ضیاء الحق کا اسلامائزیشن پروگرام دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مغرب کا نیا اتحادی بھی تھا۔ انہی دنوں یہ کہا جانے لگا کہ پاکستان پر حکومت کرنے کے لیے 3A کی تائید ضروری ہے: اللہ، آرمی اور امریکہ۔ یہ بھی واضح ہوا کہ جمہوریت اور بنیادی حقوق کے لیکچر دینے والے امریکی اپنے مفادات کے لیے فوجی حکمرانوں کے ساتھ خوش دلی سے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ امریکی اس خوف میں مبتلا تھے کہ افغانستان میں قدم جمانے کے بعد سوویت یونین بحیرہ عرب کے گرم ساحلوں تک جا پہنچے گا۔ اس طرح وہ تیل فراہم کرنے کے راستوں کی نگرانی کے قابل ہو جائے گا۔ امریکہ، سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں نے ISI کو رقوم کی فراہمی شروع کی جس نے ہزاروں عربوں اور افغانوں کو جدید ترین اسلحہ استعمال کرنے کی تربیت دی۔ ان میں بہت سے افغان جہاد ختم ہونے کے بعد بھی پاکستان میں مقیم رہے کہ اپنی حکومتیں انہیں قبول کرنے پر آمادہ نہ تھیں۔ بعد میں انہی لوگوں نے القاعدہ بنائی اور حوصلہ افزائی کرنے والے امریکیوں کو اب ان کا سامنا تھا۔ پاکستانی عوام کا احساس یہ تھا کہ سوویت یونین کے خلاف لڑی جانے والی جنگ جائز ہے اور لوگوں نے بے بہا قربانیاں دیں۔ اپنے اخبار نویس دوست ہارون الرشید کے ساتھ میں پشاور میں چند نوجوانوں سے ملا جو افغان جہاد میں شریک رہے تھے۔ اب انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے لیکن تب وہ ہیرو تھے۔ دنیا بھر سے وہ ظلم کے خلاف لڑنے آئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے 1930 کے عشرے میں اسپین کی خانہ جنگی میں بیرون ملک سے ہزاروں پرجوش رضاکار شریک ہوئے تھے۔ جہاد کے خاتمے پر یہ لوگ الگ تھلگ ہو کر رہ گئے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ پرویز مشرف کے برعکس جناب محمد ضیاء الحق نے CIA کو پاکستان میں پاؤں پھیلانے کی زیادہ اجازت نہ دی۔ مجاہدین کی تربیت ISI نے کی اور سرمایہ بیشتر عرب ملکوں سے آیا۔ اسلامی معاشرے میں جہاد کا تصور بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ظلم کے خلاف اعلان جنگ ہے، معاشرے کو متحرک اور بیدار رکھنے والی ایک قوت۔ جہاد کی 3 اقسام ہیں: تزکیہ نفس یعنی خود کو برے رجحانات، عادات اور ماحول سے بچانے کی کوشش کرنا، ثانیاً کسی تشدد کے بغیر ناانصافی کا مقابلہ، ثالثاً غیر مسلموں کے حملے کی صورت میں طاقت کے ذریعے مسلم معاشرے کا دفاع۔ انصاف کے لیے مسلمانوں کو اٹھنا چاہیے، ظلم کے خلاف، خواہ اس کا ہدف غیر مسلم ہو۔ جو معاشرہ ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا نہیں ہوتا، موت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ لندن میں 20 لاکھ مظاہرین نے عراق پر حملے کے خلاف احتجاج کیا۔ اگر وہ مسلمان ہوتے تو بجا طور پر اسے جہاد کہتے،
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ظالموں کو وہ پسند نہیں کرتا۔ سب لوگ اگر انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے اٹھیں تو حکمرانوں کے لیے ان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ 1980 کے عشرے میں جہاد کے لفظ سے شان و شوکت وابستہ رہی کہ جنگ مغرب مخالف سوویت یونین کے خلاف تھی، مگر اب اسی کو دہشت گردی کہا جانے لگا۔ جہاد کے تصور میں ہرگز کوئی نقص نہیں کہ یہ نیکی کے فروغ اور برائی کو روک دینے کا نام ہے، رہا غلط استعمال تو وہ کسی بھی نظریے کا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔